یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت ضروری ہے، والدین اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو بے وجہ طلاق کے لیے کہیں تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق۔ جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ماں باپ ناجائز ایسا کہتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے دل کو جانتے ہیں۔ اگر والدین اپنی بات میں درست ہیں تو ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کو اب ناچ گانے شروع ہو چکے ہیں، کیا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ علماء ہیں جنہوں نے اس کو تہوار بنا کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے زیادہ انشاءاللہ ان مولویوں کو پوچھا جائے گا جو اپنے پیٹ کی خاطر یہ سارا کچھ رسول اللہ پہ بہتان لگا کے اس دن کو ایک تہوار کے طور پہ کر رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کے کتنے نفل ہیں؟ ٹائم کب سے کب تک شروع ہوتا ہے؟ عشاء سے لے کر فجر تک، اور بہترین وقت فجر کی اذان سے پہلے رات کا آخری پہر ہے۔ 8 نفل ہوتے ہیں اور کم از کم 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے اذان سے پہلے، تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور جو شخص تہجد کی 8 نفل روزانہ پڑھتا ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ نے قرآن میں کہا میں اسے مقام محمود، بڑا عزت والا مقام عطا کروں گا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں یہ کر دے۔ یہ دوسرا سوال ہے، کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم حرام کماتے ہیں تو مسجد میں بھی لگاتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کے متعلق ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، اگر پتہ ہو تو نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص رزق حرام کے ساتھ اللہ کے گھر میں یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ وہ لے تو لیتا ہے، نہ تو اس حرام کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ وبال ٹلتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا ان کی بیٹی کا میڈیکل کا امتحان ہے، اللہ سب بیٹوں بیٹیوں کو کامیاب کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات کیسے ہیں؟ دیکھیں، کچھ باتیں یہ ٹھیک بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق طعن کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ نبی کریم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بتائی تھی کہ بعد میں آنے والے ان پہلے لوگوں پہ طعن کریں گے۔ یہ بدنصیب انسان ہے، یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے متعلق اتنی بدتمیزی اور بکواس کرتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی باتوں کو سننا ہی ایسے انسان کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، بہت سی احادیث جن کا ترجمہ غلط کرتا ہے، اور آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس نے کسی حدیث کا متن پڑھا ہو۔ یہ ہمیشہ اس کا مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور اپنی مرضی کا معنی کرتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا میرے والد اپنی آدھی جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی ہے اور ہم بیٹیوں کو کچھ نہیں دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک بغیر گناہ کے عبادت کرتا رہے، اولاد کے حق میں غلط وصیت کرتا ہے، کچھ کو دیتا ہے کچھ کو نہیں، یا اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، وہ جہنم کے 70 سال گہرائی میں گرا دیا جائے گا۔ اس لیے کسی والدین کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان میں اپنی مرضی استعمال کرے۔ ایک بھائی نے کہا ہے یہ جو گیم پیسے کمانے والی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے عرض کیا ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ جوا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، کتا کھانا حرام ہے، اسی طرح جوئے کی کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام
سے ہم سب کو بچائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ بہت سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بیٹیوں پہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی اولادوں پہ ان کی مدد فرما۔ اے رحیم و کریم رب، اے اللہ ہم دنیا میں معاش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے معاش میں وسعتیں پیدا فرما، اے اللہ وسعت والا رزق عطا فرما، اے اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی اولادوں کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔